بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنت رسول کورس کی آج چھٹی کلاس ہے اور آج کا موضوع ہے اذان اور اقامت کی سنتیں۔ جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں سنت کو ہلکا نہیں سمجھنا۔ آج جہاں جہاں بھی وبال آ رہا ہے، بلکہ پوری امت مسلمہ پر جو آزمائش ہے، وہ اس میں ایک وجہ سنت کو ہلکا سمجھنے کی بھی ہے۔ ہم نبی کا نام تو لیتے ہیں، لیکن جو نبی کا کام ہے وہ نہیں کرتے، نبی کے طریقے ہیں اس پر عمل ہمارا نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ سنت پر عمل وہی کر پاتا ہے جو باادب ہو۔ تفسیر عزیزی میں حضرت شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ جس کے اندر ادب ہوتا ہے، طبیعت میں ادب ہوتا ہے، وہ سنت پر عمل کرنے والا بنتا ہے۔ تو آج کا جو موضوع ہے اذان اور اقامت کی سنتیں۔ اذان اور اقامت کے بڑے فضائل ہیں۔ اقامت بھی اذان کی ضمن میں ہی آتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس شخص سے بہتر اور اس شخص سے بہترین اور پیارا اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے، جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال کرے اور کہے کہ ہم اے اللہ ہم مسلمانوں میں سے ہیں، آپ کے فرما برداروں میں سے ہیں۔ یعنی اللہ کی طرف بلانا تو کئی طریقوں سے ہو سکتا ہے، جیسے آپ حضرات تشریف لائے ہیں، اس ناچیز نے اللہ کی طرف آپ کو بلایا، اور آپ لوگ بھی اگر کسی کو انگیج کرتے ہیں، بلاتے ہیں، تو وہ بھی اللہ کی طرف بلانا ہوتا ہے۔ لیکن سب سے بہترین جو اس آیت کی تفسیر ہے وہ اذان ہے، مؤذن ہے، مؤذن کا بلانا ہے، جو دن میں 5 دفعہ بلاتا ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو پہلی صف میں کھڑے ہونے یا اذان دینے کا فائدہ اور اس کی فضیلت معلوم ہو جائے تو قرعہ اندازی کریں، یعنی پرچیاں اچھالیں، کون کھڑا ہوگا؟ ارے ہم کھڑے ہوں گے، ہم کھڑے ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن کی گردن قیامت کے دن سب سے اونچی ہوگی، الگ سے ہائی لائٹ ہوگا، الگ سے نظر آئے گا مؤذن۔ اور آج اذان دینے کو ہم نے بہت چھوٹی چیز سمجھا ہے۔ ہم نے یہ سمجھا ہے اذان وہ دے جو غریب ہو، اذان وہ دے جو کم حیثیت والا ہو معاشرے میں۔ مساجد کا حال بھی ایسا ہی ہے، اکثر مؤذنین وہی رکھے جاتے ہیں جو بہت غریب ہوں، لیکن اللہ کے یہاں ان کا ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، اللہ کے یہاں ان کا ایک مقام ہے۔ اور اگر کبھی کسی چودھری سے کہہ دیا جائے اذان دے لو، ٹھیک، اذان دینے میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ اذان بڑی فضیلت کی چیز ہے اور اذان سیکھنی چاہیے، ٹھیک ہے بھائی۔ ہم لوگ آخر میں آسان انداز میں اذان سیکھیں گے بھی انشاءاللہ، اگر گلے نے ساتھ دیا۔ وہ والی سعودیہ والی نہیں سیکھیں گے، اس کو تو ہم ہی سیکھ لیں پہلے، ہے نا۔ لیکن جو آسان انداز ہے ہردوئی والا، وہ بہت آسان ہے، ہر کوئی سیکھ سکتا ہے اس انداز میں اذان دینا۔ ماشاءاللہ بہت سارے متواضع اور ہمبل لوگ اذان دیتے بھی ہیں۔ ہمارے رفو ماموں وہ ماشاءاللہ اذان دیتے ہیں، اچھا لگتا ہے، اور اس پہ سبقت بھی کرتے ہیں۔ خیر ہمارے کریم بھائی وہ بھی جو ہے اذان، یہ بھی ان کے اندر خصوصیت، ان کو اچھا لگتا ہے اذان دینا، لیکن اس کا تعلق بھی دل سے ہے کہ دل میں بھی آپ کے تواضع ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہم اذان اس لیے دے رہے ہیں کہ لوگ ہمیں متواضع سمجھیں۔ ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ ایک تو تکبر وہ ہوتا ہے جو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک تکبر وہ ہوتا ہے جو تواضع کی شکل میں ہوتا ہے، ارے نہیں بھائی ہم بہت چھوٹے ہیں، یہ چھوٹا کہہ کر دراصل آپ لوگوں سے تعریف چاہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے سب سے برا تکبر یہ ہے کہ جو تواضع کی شکل میں ہو۔ آپ جو ہے بڑے اثر و رسوخ ہے آپ کا معاشرے میں، لیکن آپ لوگوں کی چپلیں اس لیے سیدھی کر رہے ہیں کہ لوگ آپ کو سمجھیں حاجی جی ہیں تو بہت بڑے گھر کے، بہت پیسے والے ہیں، لیکن تواضع دیکھو ان کی،
آپ تواضع ایسے وقت بھی دکھا سکتے تھے جب کوئی دیکھتا نہیں، یا آپ کا لہجہ لوگوں کے تعلق سے نرم رہتا، یا آپ دوسرے کو حقیر نہ سمجھتے. یہ تواضع ہے. تواضع کا تعلق بھی الفاظ سے نہیں ہے، ایسے عمل سے ہے جس سے تعریف نہ چاہی جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی ایک چھپا ہوا مرض ہے. یہ مرض جو ہے نا بڑے شاطر لوگ اور یوں سمجھ لی بڑے چالاک لوگ، بڑے ہوشیار لوگ کرتے ہیں. ہم جیسے لوگ کرتے ہیں کہ تواضع کی آڑ میں تکبر کرتے ہیں، لیکن جو ہے اور چاہتے ہی ہیں لوگ ہماری تعریف کریں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اذان اور اقامت کی سنتیں باقاعدہ شروع ہوتی ہیں. اذان نماز کی سنتوں میں سے ایسی سنت ہے جو کہ نماز سے خارج ہے، یعنی نماز سے باہر ہے. مردوں کے لیے ہر فرض نماز کے لیے اذان کہنا سنت موقدہ ہے. اب سنت موقدہ کی تعریف بتانے کی ضرورت ہے نہیں، آپ جانتے ہیں. کوئی ایک شخص اذان کہہ لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے. لہٰذا محلے کے لوگوں یا جماعت کے لیے اذان سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی کسی نے نہیں دی تو پھر سب گنہگار ہوں گے. سفر میں بھی اور حضر میں بھی، خواہ ادا ہو یا قضا نماز. تو اگر ایسی سچویشن ہے آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر جو ہے آپ اذان کہہ لیں. یا اگر اصل تو جماعت کے لیے ہی ہے نا، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو دوسری یا وقت ہی کافی ہے اس کے لیے. نمبر 2، نماز جنازہ، عیدین، سورج گرہن، چاند گرہن، استسقاء، تراویح، واجب الوتر اور سنت نمازوں کے لیے اذان دینا مسنون نہیں. ٹھیک ہے؟ دوسرا پوائنٹ نہیں سمجھے، جیسے جماعت اگر کرتے ہیں مخصوص طور پہ الگ سے، تو اس سے پہلے اذان دینا سنت موقدہ الکفایہ میں آئے گا. ہاں، یعنی الکفایہ. ہاں، یعنی اگر وہ محلے میں کسی ایک محلے کی بات ہے، اگر محلے میں اس بستی میں کہیں سے نہیں اذان دی گئی تو سب گنہگار ہوں گے. یعنی مسجد کی اذان سے ہم الگ جماعت ادھر کر سکتے ہیں. ہاں، مسجد کی اذان سے کر سکتے ہیں. مسجد میں نو محلے میں اور الگ سے جماعت کرو تو. جی. نمبر 3، شرائط اذان. اذان کی اب شرطیں کیا ہیں؟ یہ سوالات اپنے آپ اکٹھا کر لیں، بعد میں پوچھ لیجیے گا. یعنی اذان درست ہونے کے لیے کن باتوں کا ہونا ضروری ہے؟ پہلی بات، اذان کی نیت سے الفاظ اذان ادا کرنا. یعنی جو اذان آپ دے رہے ہیں وہ اذان کی نیت سے ہوں، یعنی ہم اس سے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں لوگوں کو. یہ اذان کی نیت ہے. اسی طریقے سے ایک شرط یہ ہے کہ اذان کے الفاظ یکے بعد دیگرے اس طرح ادا کرنا کہ بیچ میں لمبا وقفہ نہ ہو اور گفتگو نہ کی جائے. یعنی اللہ اکبر کہہ دیا، پھر ذرا فون آ گیا کسی کی طرف بات کر لیں، پھر دوبارہ شروع کیا، دوبارہ آگے سے شروع کیا. یعنی اس میں ترتیب اور تسلسل ضروری ہے، لمبا وقفہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اذان عربی الفاظ میں ہو. کبھی کوئی کسی کے ذہن میں کیڑا رینگے، جیسے کہ آج کل لوگوں کو خطبے کے تعلق سے کیڑا رینگتا ہے بعض لوگوں کو کہ خطبہ اردو میں ہونا چاہیے جو جمعے کا ہوتا ہے. بھائی یہ تو سمجھ میں نہیں آتا. اس سے تو لوگ جو ہے نا عربی سے دور ہو جائیں گے. کچھ نہ کچھ انہیں یہ تو پتہ ہے عربی زبان ہے، یہاں سے دین آیا، اس زبان کے ذریعے سے دین آیا ہے. آپ یہ بیان کیوں کیے جاتے ہیں جمعے میں؟ جو چیز خطبے میں بیان کی جا رہی ہے وہی بیان میں کہی جاتی ہے، اسی موضوع پر خطبہ ہوتا ہے. بہرکیف تو عربی میں اذان دینا ضروری ہے. یہ نہیں کہ ہم کھڑے ہو گئے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہ طریقہ نہیں. آپ کو عربی میں ہی اذان دینی ہوگی. یہ باتیں ذرا میٹھی لگتی ہیں، ارے بھائی اس سے تو لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے گی، اچھی بات ہوگی کہ نہیں. ہمیں اس طریقے کو نہیں چھوڑنا جو حضور کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، جو منسوس طریقہ ہے، شعائر میں سے ہے، اسلام کی علامات میں سے ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ نے عربی زبان میں اذان دی تو لوگ بھی عربی زبان، غیر بھی عربی زبان سیکھنا شروع کر دیے. ان کو بھی پتہ ہے اللہ اکبر کے معنی اللہ سب سے سپیریئر ہے، اللہ سب سے بڑا ہے.
نماز کا وقت آ جانے پر اذان دی جائے، اگر وقت سے پہلے اذان کہی گئی تو دوبارہ اذان کہی جائے۔ کسی نے 1 منٹ پہلے بھی اذان دے دی تو دوبارہ اذان کی جائے گی۔ اذان کے الفاظ کی ترتیب پر اذان دی جائے، آگے پیچھے نہ کی جائے۔ اذان دینے والے کا مسلمان ہونا بہرحال ضروری ہے، صحیح العقل ہونا ضروری ہے۔ دیوانگی یا نشہ یا بے ہوشی کی حالت میں اذان دینا صحیح نہیں۔ نشے کی حالت میں ہو یا دیوانگی ہو، وہ بھی ایک طریقے کا جو ہے پاگل پن، دیوانہ ہونا یعنی پاگل پن۔ صحیح العقل ہونا ضروری ہے، اس میں بالغ ہونے کی قید نہیں لگائی صاحب۔ اگر ایک بچہ سمجھدار ہے، 11 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، لیکن اتنی پاکی ناپاکی سمجھتا ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھدار ہے، تو وہ بھی اذان دے سکتا ہے۔ اذان دینے میں بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، سمجھدار ہونا ضروری ہے۔ مرد ہونا ضروری ہے، عورت اور مخنث کی اذان درست نہیں۔ مخنث سمجھ گئے؟ خواجہ سرا، ہجڑا جسے ہم کہتے ہیں۔ اذان باوضو دینا مستحب ہے، اذان باوضو دینا مستحب ہے۔ بے وضو بھی اذان، اس کا مطلب کیا ہے؟ صحیح ہو جائے گی۔ بے وضو بھی اگر کسی نے اذان دی، وقت نکلا جا رہا ہے، دے دی تو ہو جائے گی۔ مسجد کے حجرے میں مدرسے کی مسجد تھی، اس کے حجرے میں 2 طالب علم کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، تمہیں یہیں رہنا ہے اور اذان ٹائم پر دینا ہے۔ تو اب نیند میں تو ہوتے، فجر میں اٹھے، اذان دی اور پھر سو گئے، اور 5-10 منٹ رہ جاتے تھے نماز میں، پھر اٹھتے تھے، وضو کر کے پہنچتے تھے۔ تو یہ طلباء کی خیر بات تھی، ایسا ناسمجھی میں کہہ لیجئے یا لڑکپن میں نگرانی نہیں ہوئی، جو بعد میں معلوم چلا تو ان لوگوں کو ہٹایا گیا۔ اذان پھر بھی ہو گئی، اذان تو پھر بھی ہو گئی، لیکن خلاف اولا بعض دفعہ نیند میں کچھ کا کچھ نکل گیا، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ جمعے کی پہلی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا حرام ہے۔ یہاں دکان لگواتے تھے نا، تو ہم صاف ثاقب کو یہ تاکید تھی، پہلی اذان کے بعد کچھ بیچنا نہیں ہے۔ ہاں، جب سب فارغ ہو جائیں، جب باہر نکلیں تب بیچا جائے۔ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے جمعے کی پہلی اذان ہو جائے وہ خرید و فروخت کرے۔ بتائیے، ہاں علاقے کی پہلی اذان ہو جائے، ہر علاقے میں مسجدیں ہیں، اور یوں سمجھ لیجئے کہیں سے بھی جو ہے اذان کی آواز آ جائے، بلکہ اس کو یوں ہی سمجھ لیا جائے اذان کا وقت ہو جائے، اذان کا وقت ہو جائے، جیسے 12:20 پہ اذان کا وقت ہو رہا ہے، بس اس وقت سے خرید و فروخت، جب آپ نماز پڑھ کے آ جائیں پھر خرید و فروخت کریں۔ اور مسلمان لگا پڑا ہے اس حرام کام میں۔ یہ حرام کاری نہیں ہے کیا؟ صرف حرام کاری یہی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ زنا کریں؟ حرام کاری کیا صرف یہی ہے؟ حرام کاری کتنی شکلوں میں ہے۔ ایک شکل یہ کہ جمعے کی اذان، کیونکہ یہ حکم ہے نا اللہ رب العزت کا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے لیے تمہیں بلایا جائے، منادی پکارے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، وذروا البیع، حکم کا، امر کا لفظ ہے، یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ خرید و فروخت چھوڑ دو، یعنی حکم دے کر کہا جا رہا۔ اب جب قرآنی حکم ہے اور اس کے خلاف ہم ورزی کریں گے تو حرام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس پہ جہاں جہاں آپ کی نظر پڑتی جائے کہ بھئی اذان ہو گئی ہے، کوئی مسلمان آپ کو دیکھے، تو اب ہمارے ذمہ یہ تبلیغ لازم ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اپنے اوپر اپلائی کریں کہ نہ تو اب ہم شیمپو لیں، صابن نہیں ہے تو صابن، ہوتا ہے نا کبھی جمعے کے لیے نہانے جا رہے تو بھئی وہ چیز رہ گئی، اب کچھ نہیں لینا۔ اگر متعدد مساجد میں اذانیں ہوں تو پہلی اذان کا جواب دینا ضروری ہے اور بعد والی اذان کا جواب دینا بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ ضروری سے مراد آپ واجب کے قریب سمجھ لیجئے۔ ایک جمعے کی بات چل رہی ہے، متعدد مساجد میں اذانیں ہوں تو ایک اذان کا جواب دینا کیا ہے؟ ضروری ہے، اور بعد والی جتنی کی ہم دے سکتے ہیں جواب وہ مستحب ہے۔ اذان و اقامت قبلہ رو ہو کر کہنا سنت ہے،
اس سے معلوم یہ چلا بغیر قبلہ رو ہوئے کسی نے اذان دے دی تو اذان پھر بھی ہو جائے گی۔ اذان کے لیے کسی اونچی جگہ کھڑا ہونا اور دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں میں ڈال کر بلند آواز سے الفاظ اذان کہنا مسنون ہے۔ اونچی جگہ، کیونکہ اب یہ انگلیاں جو ڈال لی ہیں کہ اب کوئی آواز تو آ نہیں رہی اور آپ کتنی زور سے بول رہے ہیں یہ بھی آپ کو آواز نہیں آ رہی، اس لیے آواز لا محالہ اونچی ہی نکلتی ہے۔ پھر اذان کے الفاظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنا اور اقامت کے الفاظ جلدی جلدی ادا کرنا سنت ہے، لیکن بعض لوگ اذان بھی اتنی جلدی دے دیتے ہیں گے۔ کم سے کم 2 منٹ کی اذان ہونی چاہیے، کم سے کم 2 منٹ کی اذان تو ہونی چاہیے۔ بعض لوگ 1 منٹ کے اندر اس سے پہلے 40-50 سیکنڈ میں ختم کر دیتے ہیں، ہمارے پڑوس میں ہی ایک ساتھ۔ خیر، نمبر 9، اذان میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتے وقت دائیں اور بائیں جانب منہ پھیرنا سنت ہے، لیکن سینہ اور قدم قبلہ رخی رہے، ایسا نہ ہو کہ پورا اس طریقے سے پھیر لیا۔ ہاں، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، ٹھیک ہے۔ ہاں، جب اذان سنے تو تلاوت، ذکر، تسبیح بند کر دے اور اذان کا جواب دے، یعنی اذان کے کلمات کو دہرائے، اور جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا سنت ہے۔ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و بررت کہا جائے، جو کہ ہم لوگ کہہ ہی نہیں پاتے ہیں۔ الارم جگاتا ہے، اذان کہاں جگاتی ہے؟ کیونکہ اتنا شور ہو گیا ہے، اتنا پولیوشن ہو گیا ہے، اے سی کی آواز اور کولر کی آواز اور فلاں کی، سردیوں میں پھر بھی آ جاتی ہے، گرمی میں بہت مشکل ہے کہ اذان کی آواز ہمارے کانوں میں پڑ جائے، موبائل کی آواز پڑ جاتی ہے۔ جمعے کے دن خطیب کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد ممبر کے سامنے جو اذان کہی جاتی ہے اس کا جواب نہیں دینا چاہیے، امام دے سکتا ہے، اس کا جواب مقتدیوں کو نہیں دینا چاہیے۔ نمبر 13، اقامت کا جواب اذان کی جواب کی طرح ہے، لیکن قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہ کہا جائے، اقامہ اللہ و ادامہ۔ قد قامت الصلاۃ کیا مطلب؟ تحقیق کے نماز کھڑی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اقامہ اللہ و ادامہ، اللہ مجھے اس پر قائم رکھے اور دائم رکھے۔ سمجھے؟ آپ الفاظ معنی پر غور کیجئے کہ کیا ہم جواب دے رہے ہیں۔ نمبر 14، اقامت کا جواب امام اور مقتدی سب پر مستحب ہے۔ اقامت جب کہی جاتی ہے، عام طور پر مؤذن اقامت کہہ رہا ہوتا ہے، کسی اور کو توفیق نہیں ہوتی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ساتھ ساتھ دہرائیں دھیمے دھیمے۔ نمبر 15، تکبیر یعنی اقامت کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ ایک سانس میں 4 مرتبہ اللہ اکبر کہے، پہلے بھی بتائی جا چکا یہ مسنون طریقہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک سانس میں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 سانس۔ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، 3 سانس۔ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، 4 سانس۔ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، 5 سانس۔ قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، 6 سانس۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اس طریقے سے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، یہ طریقہ ٹھیک ہے۔ 6 سانسیں ہو گئیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، 7 سانس میں یہ پوری تکبیر کہنی ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ اذان و اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، دنیا اور آخرت کی عافیت کی دعا کرنی چاہیے، سب سے بہترین دعا اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، یہ کرنی چاہیے۔ آپ مسعی میں جائیں نا، جہاں صحیح ہوتی ہے صفا مروہ میں، تو وہاں پر آپ کو یہی دعا، یہ 2 دعا خاص طور سے لکھی ہوئی ملیں گی، اسکرین پر آ رہی ہوں گی۔ اللہم انا نسألک العفو، اللہم انک تحب العفو فاعف عنا، یا اللہم انا نسألک العفو، یہ
یہ دعا ضرور آ رہی ہوگی، عافیت کی دعا، فی دینی و دنیا یا، اور دوسری دعا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دعا آتی ہے، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ۔ اذان ختم ہونے کے بعد درود شریف کا پڑھنا مستحب ہے ہر اذان کے بعد، لیکن درود شریف کا مائک پر پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے، اور اس سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ گویا کہ اذان کا حصہ ہے۔ آپ انڈیویجولی پڑھو، درود سلام کس نے منع کیا ہے؟ اب اگر مسئلہ سمجھایا جاتا ہے تو سیدھے پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ درود نہیں پڑھتے، سلام نہیں پڑھتے، تو یہ بات غلط ہے نا۔ اذان کے بعد دعا کا پڑھنا مسنون ہے، جن کے الفاظ یہ ہیں: اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان کے بعد یہ دعا پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم سفر کرو تو اذان دیا کرو، تکبیر کہا کرو، اور جو تم میں بڑا ہو وہ امامت کیا کرے۔ مسافر کے لیے اگر اس کے تمام ساتھی موجود ہوں تو اذان دینا مستحب ہے، سنت مؤکدہ نہیں، لیکن اقامت کا ترک کرنا مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، اقامت کا ترک کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے، اقامت نہیں کرنا چاہیے کسی حال میں ترک، چاہے سفر میں ہو چاہے حضر میں ہو۔ محلے اور شہروں میں جہاں اذان ہوتی ہو وہاں گھر میں نماز پڑھنے والوں کے لیے اذان اور اقامت نہ کہیں تو درست ہے، بہتر یہ ہے کہ اقامت وہاں بھی کہہ لیں۔ اذان تو کافی ہو ہی گئی محلے کی۔ عورتوں کو اذان اور اقامت کہنا مکروہ ہے، چاہے جماعت سے نماز پڑھیں یا تنہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور تکبیر یعنی اقامت میں اتنا فصل رکھو کہ کھانے والا کھانے سے، پینے والا پینے سے، اور قضاء حاجت والا قضاء حاجت سے فارغ ہو جائے۔ مغرب کا ذہن میں آ گیا ہوگا آپ لوگوں کے۔ مغرب کے علاوہ کم از کم 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ وقفہ اور مغرب میں فراغت اذان کے بعد نماز شروع کر دے، کیونکہ مغرب میں تاخیر مکروہ ہے۔ عمدۃ القاری شرح بخاری میں لکھا ہے۔ اس میں صرف اتنا وقفہ ہونا چاہیے کہ ایک مرتبہ فلائٹ موڈ پہ نہیں لگا تھا، کٹ گیا ہوگا، ویڈیو کٹ گئی ہوگی دوبارہ۔ بغیر وضو کے اذان دے تو جائز ہے، خلاف سنت ہے، مگر اعادے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، مغرب کی نماز سے پہلے اذان کے بعد صرف اتنا رکنا ضروری ہے کہ ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لی جائے، 3 آیتیں پڑھ لی جائیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، دعا پڑھ لی جائے، دعا سمجھ لیجیے آپ، کیونکہ جب تک مؤذن نکل کر آتا ہے اتنا وقت تو ہو ہی جاتا ہے۔ اقامت بغیر وضو کے کہنا مکروہ تحریمی ہے، یہ حرام کے قریب ہو گیا۔ اب یہ کیا اقامت کہہ کر پھر جائے گا وضو کرنے؟ نہ سمجھ بچہ اذان دے تو اذان کو لوٹایا جائے، جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا، سمجھدار بچے کو دینا چاہیے۔ ایک مؤذن کا 2 مسجدوں میں اذان دینا مکروہ ہے، ایک مسجد میں دے دی، چلو ہم ادھر بھی دے دیں، یہ مکروہ ہے۔ گانے کی طرح ترنم کی شکل بنا کر اذان دینا مکروہ تحریمی ہے، اور ہندوستان میں عام طور سے ایسی اذانیں دی جاتی ہیں۔ لہجہ وہی اپنائیں جو عرب لہجہ ہو۔ اب سمجھیے کہ اگر ہم نے عربی چھوڑ دی تو لہجہ بھی چھوڑ دیں گے اس کا، پھر قرآن کو گانے کے انداز میں پڑھا جانے لگے گا، اس لیے عربی سے وابستگی بہت ضروری ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، وہ ایک ویڈیو نہیں آئی تھی جس میں کہتا اذان ہندی، اذان مصری، ہے نا؟ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ مسنون ہے، سنت سے ثابت ہے۔ بہتر ہے جو اذان دے وہی اقامت کہے۔ اذان اور امامت کی تنخواہ شرعاً درست ہے، بحر الرائق میں لکھا ہے۔
قضا نماز کی ادائیگی کے لیے اذان اور اقامت مسنون ہے. قضا نماز کی ادائیگی کے لیے اذان اور اقامت کیا ہے بھائی؟ وہ بھی مسنون ہے. اکیلا ہے تو اکیلا دے لے، لیکن ضروری نہیں ہے. مسنون تو ہی کہا نا. یہ ٹرم جو آتی ہیں بعض دفعہ اس میں جو ہے الجھ جاتے ہیں، پچھلے تو کچھ اور بات آئی تھی، یہ ایسا ذہن میں جاتا ہے. ہاں، مختلف قضا نمازوں میں صرف پہلی مرتبہ اذان اور اس کے بعد ہر ایک کے لیے اقامت کہنا بھی صحیح ہے. مختلف قضا نمازیں پڑھ لیں تو پہلی مرتبہ اذان دیں اور ہر نماز کے لیے الگ الگ قضا. کوئی سوال؟ اذان اور اقامت کے درمیان عافیت کی دعا مانگنی چاہیے. اسأل اللہ العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. یا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیایا. اب چھوٹا سا ایک مضمون اور ہے کہ کن موقعوں پر اذان کا جواب دینا شریعت سے ثابت نہیں بلکہ ممنوع ہے. وہ اور سن لیجئے. نماز کی حالت میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کہیں اور سے اذان کی آواز آ رہی ہے تو ممنوع ہے. الحمدللہ یہدیکم اللہ. خطبہ سننے کے وقت ٹھیک ہے، کہیں اور سے آ ہی رہی ہوتی ہے. بعض دفعہ خطبہ سننا ہے، آپ کسی اور مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے. جنازے کے وقت، جماع کے وقت، یعنی بیوی سے ملاقات چل رہی ہے، میٹنگ چل رہی ہے، تو ایسے موقع پر اذان کی اگر آواز آ جاتی ہے تو نہ دی جائے بھائی. قضائے حاجت کے وقت ٹھیک ہے، ٹوائلٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے وقت میں بھی اذان دینا، اذان کا جواب دینا ممنوع ہے. علمی مشغولیت کے وقت، علم حدیث و تفسیر و فقہ کی مشغولیت کے وقت اگر منطق و فلسفے میں مشغول ہے تو جواب دے دے. کیا مطلب؟ آپ یہاں بیٹھے ہوئے اور اذان ہو رہی ہے تو آپ کے اوپر آپ نہ دیں، آپ درس سنیں. یہ کتنا اہم مسئلہ ہے. ہم لوگوں کے یہاں بڑی کلاسوں میں جو ہے جب کلاسز ایکسٹرا ہوتی تھیں عشاء کے بعد 10 بجے 11 بجے جب حضرت بلاتے تھے تب بھی، اور عشاء کی نماز کھڑی ہو گئی ہے، درس چل رہا ہے، اب تمہاری جماعت بعد میں ہوگی، ان کو کر لینے دو، کیونکہ یہ ضروری درس ہے. نماز کا وقت نہیں نکلا جا رہا ہے، ہمیں ادائی نماز ملے گی اور لوگ موجود ہیں، جماعت کے ساتھ ہوگی. تو ایسے موقع پر جماعت کا ترک بھی جائز ہے اور اذان کا جواب دینا بھی نہ دینا بھی جائز ہے. اس میں منطق و فلسفے کا بھی آیا. منطق و فلسفہ چونکہ جو ہے ڈائریکٹ دین سے وابستہ سبجیکٹ نہیں ہے. یہ وہی سبجیکٹ ہیں جو وکیلوں کو پڑھائے جاتے ہیں الگ طریقے سے. فلسفی ہے نا، کھانا کھانے کی حالت میں بھی ممنوع ہے. اسی طرح جمعے کی دوسری اذان کا جواب جو خطبے کے وقت منبر کے سامنے دیا جاتا ہے اس کا زبان سے جواب نہ دیں. تلاوت کرنے والا اگر مسجد میں تلاوت کرتا ہے تو اذان کا جواب نہ دے، اور اگر گھر میں تلاوت کر رہا ہو تو پھر اذان کا جواب دے بند کر کے. ٹھیک ہے نا. اگر مسجد میں پڑھ رہا ہے تو پڑھتا رہے، اس کی اجازت ہے. حیض و نفاس والی عورتوں کو اذان کا جواب دینا ضروری نہیں. ٹھیک ہے بھائی. یہ وہ مقامات ہیں جہاں اذان کا جواب نہ دینا چاہیے بلکہ ممنوع ہے. یہ ہو گیا مکمل نماز کا بیان.